سب سے پہلی بات، جب ہمارے پاس بچہ چلڈرنس ہاسپٹل میں رپورٹ ہو جاتا ہے اور اس کی ہماری ڈائگنوسس ہم کر لیتے ہیں چائلڈ سیکس ابیوز کسی بھی طرح کا، تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو امیڈیٹ میڈیکل مینجمنٹ یا سرجیکل مینجمنٹ جو اسے چاہیے، اور اس کے بعد اس کو جو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہے اور وہ پورا سائیکولوجیکل ایک پروسیس کے تحت چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سوشل سپورٹ چاہیے، اس کی فیملی کو سپورٹ چاہیے، کئی دفعہ ان کو فائنینشیل سپورٹ کی بھی ضرورت ہو جاتی ہے، اور آخر میں آتی ہے لیگل سپورٹ۔ تو ہمارا جو چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہے یہ تمام چیزیں وہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے، جس میں کہ سائیکولوجیکل تقریباً تمام کو، اور سائیکو سوشل سپورٹ جو ہے وہ بہت ساروں کو۔ اس کے لیے پھر ہمارے کمیونٹی موبلائزر جو ہیں وہ ان کے ایون گھروں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے سچویشنز اسیس کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ کئی جگہ ایسا ہے کہ وہ بچے کا گھر محفوظ نہیں ہے، تو بچہ ہم دوبارہ گھر کیسے بھیجیں، لیکن ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے دوسری، کیونکہ ہمارے پاس فاسٹر کیئر کا کوئی سسٹم نہیں ہے پاکستان میں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہم کئی دفعہ اپنے جو انکلیمڈ بیبیز ہیں یا کوئی اس طرح کے بچے ہیں وہ ٹیمپریریلی بھیج بھی سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ہمیں بہت زیادہ کئی دفعہ مشکلات آتی ہیں۔ تو ہمارا جو اس میں نتیجہ یہ آتا ہے، جو خدا کا شکر ہے ہمارے پاس جو ہے فیملی سسٹمز، سو کہیں نہ کہیں ایک پھپھی، کہیں ایک خالہ، کہیں ایک ماموں ایسا آ جاتا ہے جس کا گھر محفوظ ہے، تو ہم بچے کو وہاں پہ ٹیمپریریلی بھیج سکتے ہیں۔ دوسری دفعہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمیں والد اگر اتنا اسٹرانگ ابیوزر تھا تو ہمیں والد کو گھر سے نکالنا پڑ گیا ہے، اور کئی دفعہ پھر اس کے بعد بچے کو ماں کے ساتھ رکھا ہے اور باپ کو باہر نکالا۔ اتنے نیئر ریلیشنز کی آپ بات کر رہے ہیں، از اٹ آپ آنکھیں بند رکھیں گے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ نہیں دیکھیے، سب کچھ ہے اسی سوسائٹی میں۔ انسسٹ از ویری کامن ان آور سوسائٹی، انسسٹ از ویری، مطلب میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ شاید ایک انسسٹ ایک فینسی ٹرم ہے ویسٹ کی، لیکن یہ تو دس از ویری، اور اوپر سے ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ہماری اذانیں دینے سے کرونا ختم ہو جائے گا۔ نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کا ایک کیس ہے، ایک سیشن جج کی عدالت میں انسسٹ کا کیس گیا تھا، اور اس نے دیکھے بغیر اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ پاکستان میں ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمارے پاس مطلب یہ جو آپ نے بات کی آنکھیں بند کرنے والی، دس از ویری ڈینجرس، یعنی یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے ضروری not a psychological disorder, let me tell you. اوکے، تو پھر کیا ہے یہ؟ being a pedophile یعنی بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کرنا، چاہے وہ کوئی غیر ہو چاہے وہ اپنا ہو، یہ ایک نارمل آدمی کرتا ہے۔ یہ وہ نارمل آدمی ہے جس نے کہ اپنے گھر میں بیوی بھی رکھی ہوئی ہے، جس نے اپنا خاندان بھی چلا رہا ہے، جو اپنا کاروبار بھی چلا رہا ہے۔ اگر اس کو سائیکولوجیکل ڈسٹربنس ہے تو کیا وہ ان معاملات میں کیوں نہیں ٹھیک چل رہا؟ ڈاکٹر صاحب آئی تھنک شیل بیئر ود می، اس طرح ہم اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ تو بیمار ہے۔ ناٹ ریئلی، میں صرف اس بیہیویئر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک نارمل شخص، دیکھیے یہ کرمنل ایکٹ ہے ڈاکٹر نعیم، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ دیکھیے پہلے تو ہم کلیئر کرتے ہیں یہ کرمنل ایکٹ ہے، اگر کوئی پرورٹ ہے کرمنل ایکٹ ہے، اگر انسسٹ ہے اس سے بڑا کرمنل ایکٹ ہے، لیکن وہ جو ایک خاص بیہیویئر ہے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آج کا جو پیڈوفیلیا کا شکار بچہ ہے کل کو وہ پرورٹ ہوگا، یہی کہا نا آپ نے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شاید اس کا سائیکولوجیکل ایشو ہے نا، وہ پرٹیکولر۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ حد تک ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ہر کیس میں دیٹس ناٹ دا کیس، مطلب ہے، لیکن اوور آل ریسرچ شوز کہ زیادہ تر جو ہے، یا میجورٹی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر ایک میں دیٹس ناٹ ٹرو کہ they were abused in childhood and that's why they are acting in that way. So that's not the case.